بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تاریخ اسلام میں خلافت راشدہ اور خلافت راشدہ میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ ان کے حالات چل رہے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دو حصوں میں یا تین حصوں میں آپ تقسیم کرو۔ ایک تو ہے ولادت تا خلافت یعنی خلیفہ بننے سے پہلے، اور دوسرا ہے خلافت تا وفات یعنی خلیفہ بننے کے بعد۔ اس پہلے کے بارے میں تو بات ہو گئی، آج اس دوسرے کا بیان دیکھیں۔ حضرت حسن رضی اللہ کی خلافت 6 ماہ رہی، 6 ماہ اور اس کے اوپر چند دن، 4 یا 5 دن۔ اس کے بعد انہوں نے خلافت چھوڑ دی، دستبردار ہو، وہ بات بیان ہوتی۔ پہلی بات تو ہے بیعت خلافت، یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے کس طرح، اور پھر انہوں نے صلح کر لی اور خلافت سے دستبردار ہو۔ پھر اس کے بعد وفات تک جو ان کا عرصہ گزرا ہے وہ یہ 3 باتیں دیکھیں۔ بیعت خلافت آپ نے یہ سنا پچھلی مجلس میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حملہ ہوا اور وہ زخمی ہوئے تو ان سے بیماری کی حالت میں کہا گیا کہ آپ اپنا کوئی جانشین مقرر کر دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کروں، لوگ اپنے لیے چنیں۔ تو کہا گیا آپ اللہ کے سامنے جائیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا میں اللہ کے سامنے کہہ دوں گا کہ اللہ نے اس حالت پہ چھوڑ کے آ گیا، آگے آپ کی مرضی ہے جیسے آپ ان کے ساتھ کریں۔ تو انہوں نے کسی کا انتخاب نہیں کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، انتقال کے بعد، اسی دن یا اس کے 2 دن بعد، دونوں باتیں کتابوں میں موجود، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 17 رمضان جمعے کے دن ان پر حملہ ہوا فجر کی نماز میں۔ اب اسی دن ان کا انتقال ہو گیا یا 2 دن تک وہ اسی زخمی حالت میں رہے پھر ان کا انتقال ہوا، دونوں باتیں موجود۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہو گیا، لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب ان کو اہل سمجھ رہے تھے۔ قیس ابن سعد ابن عبادہ انصار کے ایک بہت بڑے آدمی، سعد ابن عبادہ، یہ انصار کے قبیلے خزرج کے سردار تھے۔ ان کے بیٹے ہیں قیس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ فتح کر رہے تھے اور آپ نے مختلف دستے بنائے تھے تو انصار کا جو جھنڈا تھا وہ سعد ابن عبادہ کے ہاتھ میں تھا۔ سعد ابن عبادہ جب اپنے انصار کے حصے کے ساتھ گزر رہے تھے تو وہاں ابو سفیان کھڑا تھا جو ابھی تازہ مسلمان ہوا تھا فتح مکہ کے موقع پر۔ سعد کی نظر جب پڑی ابو سفیان پر، کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الکعبہ، آج تو جنگ کا دن ہے اور آج اس جنگ میں کعبہ کی حرمت بھی حلال ہو جائے گی۔ یہ جذبات میں ایک جملہ کہا۔ ابو سفیان نے اس کی شکایت آپ علیہ السلام کو کی کہ انصار کا آدمی تو یوں کہہ رہا کہ ابھی سخت لڑائی ہوگی اور مکہ مکرمہ میں خون بہایا جائے گا۔ آپ نے فرمایا نہ، سعد نے غلط کہا،
الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن، اور سعد سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے قیس کو دے دی۔ یہ وہ قیس ابن سعد، عمر میں کم لیکن عقل، سنجیدگی، تدبر میں بہت زیادہ۔ تو سب سے پہلے بیعت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر انہوں نے کی اور کہا کہ آپ ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ہم آپ کو خلیفہ منتخب کرتے ہیں کہ آپ کریں گے اللہ کی کتاب پر چلیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیں گے، اور جنہوں نے حضرت علی کے ساتھ اختلاف اور جنگ کیا ان کے ساتھ آپ جہاد کریں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس پہلی دو شرطیں ٹھیک، اسی میں سب کچھ آ جاتا۔ اس موقع پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان بھی کیا، تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو گے لیکن میری ایک شرط ہے، اگر اس شرط کے لیے تیار ہو تو بیعت کرو۔ لوگوں نے کہا کیا؟ کہا جس سے میں جنگ کروں اس سے جنگ کرو گے، جس سے میں صلح کروں تو تم صلح کرو۔ لوگوں نے بیعت کر لی۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام میں اس کی اطلاع پہنچی۔ یہ کوفہ کا قصہ ہے، کوفہ تو عراق میں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق شام میں تھے۔ تو انہوں نے ایک لشکر روانہ کیا کوفہ کی جانب۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی اطلاع پہنچی تو اس کے مقابلے میں انہوں نے ایک لشکر بنا، اور جس کے اگلے حصے کی کمان قیس ابن سعد کر رہے تھے۔ یہ قیس ابن سعد بہت ہی ہوشیار اور مدبر آدمی۔ یہ ایک علاقہ ہے مدائن کا، صابات اور صابات سے مدائن، ابھی نقشہ ہے آپ کے سامنے، وہاں پہنچے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے وہاں قاصد آئے۔ ابھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے نزدیک نہیں پہنچے تھے کہ خبر افواہ پھیل گئی اور کہا کہ قیس ابن سعد قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ یہ خبر جب پھیلی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں کچھ حوصلہ کمزور ہونا شروع۔ اصل میں سازشی لوگ تو تھے، یہ سارے واقعات ان سازشی لوگوں کی وجہ سے ہو رہے، اور اس بات کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ آپ کہیں کتنے بڑے لوگ کیوں اتنے سازشوں میں پڑ گئے؟ حضرات بہت بڑا علاقہ ہے، بہت بڑی حکومت ہے، اور اس میں سازشی عناصر اپنا کام کرنا مشکل نہیں ہوتے۔ ایک چھوٹے سے ہمارے کراچی کا حال دیکھو، ان حالات پر کون راضی؟ کون ہے جو ایک دوسرے کو مارنا چاہتا ہے اور قتل کرنا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں راضی ہے دل سے، لیکن کون کر رہا ہے کسی کو نہیں۔ سازش ہو جانا مشکل نہیں، حالات کو سنبھالنا مشکل۔ یہ خبر پھیلی، سازشی عناصر نے بھی اپنا کام کیا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ جس خیمے میں تھے اس پر انہوں نے حملے کیا اور ادھر ادھر چھینا جپٹی کی، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ تھا نیچے مسلح وہ بھی چھین لیا۔ اس موقع پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی حمایت میں جو لوگ تھے وہ آئے اور ان سازشی لوگوں کو ادھر لگا دیا۔ ابھی یہ مدائن میں پہنچے اور ان کا جو مقدمۃ الجیش ہے، اگلا حصہ ہے لشکر کا، اس کی قیادت قیس ابن سعد کر رہے تھے، اور وہاں سے حضرت معاویہ کا لشکر بھی آیا۔ عمرو بن العاص نے جب اس لشکر کو دیکھا تو حضرت معاویہ سے کہا کہ ان سے لڑنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا، آپ ایسا کرو ان کے پاس صلح کا پیغام بھیج دو۔ تو حضرت معاویہ نے 2 آدمی بھیجے،
عبد الرحمن ابن سمرہ، اور دوسرے ہیں عامر ابن عبداللہ۔ یہ دونوں صحابی با اثر لوگ یہ آئے، حضرت حسن کے پاس آئے اور کہا کہ یہ لڑائیاں ہوگی اور امت کا بہت نقصان ہوگی، تو اس لڑائی کو ختم کرنا چاہیے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن کچھ شرطیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ کی جو بھی شرطیں ہم ذمہ دار ہیں اس کے۔ بلکہ جب حضرت معاویہ کو اس کی اطلاع پہنچی تو انہوں نے خالی کاغذ پر کہتے ہیں نیچے دستخط کیا اور کہا کہ جو شرائط یہ لگائیں مجھے منظور۔ تو انہوں نے شرائط یہ لگائی کہ صلح کے بعد عراق کے لوگوں کو کچھ کہا نہیں جائے گا، یہ نہیں ہوگا کہ پرانی جو باتیں ہیں ان کو واپس لے کر کے ان کو کچھ نقصان پہنچایا جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ میں نے کچھ لوگوں سے وعدے کیے مال دینے کی اپنے لوگوں، تو بیت المال وہ میرے حوالے کرو تاکہ میں اپنے وعدے پورے کر دوں، اور ایک خاص علاقے کا ٹیکس انہوں نے کہا یہ بھی آپ کو نہیں ملے گا مجھے ملے گا۔ وہ شرطیں منظور کر لی گئی، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کو چھوڑ دی اور اعلان کر دیا کہ اگر یہ خلافت میرا حق تھا تو میں اپنے حق سے دستبردار ہو رہا ہوں، اور اگر اس کا مجھ سے زیادہ کوئی اور حقدار تھا تو وہ حقدار ہے، بس ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کر۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی۔ قیس ابن سعد کو جب اس کی اطلاع پہنچی تو اول تو انہوں نے انکار کیا، کہا میں نہیں کروں گا بیعت، لیکن آخر میں انہوں نے بیعت کر لی۔ اس موقع پر وہی خارجی لوگ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا، اب وہ حضرت حسن کو کہنے لگے کہ یہ ویسے ہی کافر ہو گیا جیسے اس کا باپ کافر تھا۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اختلاف کو ختم کر دیا۔ 41 ہجری کے اندر ربیع الاول کے مہینے میں یہ بات ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو آپ نے فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا، میرا یہ بچہ سید ہے اور اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرا دیں گے، آپ علیہ السلام کی وہ بات پوری ہوگی۔ اور ایک اختلاف جو کافی عرصے سے چل رہا تھا وہ اختلاف ختم ہو گیا، اور سازشی لوگوں کی جو ایک کوشش تھی کہ یہ اختلاف اور جھگڑا مسلسل چلے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس کوشش اور سازش کو ناکام بنا دی۔ اب یہ بات کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے یہ صلح دب کر کی، کمزوری کی وجہ سے کی یا کسی غرض کی وجہ سے کی، کوئی وجہ نہیں۔ آپ علیہ السلام کی جو بات تھی وہ ان کے کانوں میں تھی، پھر حالات کو بھی یہ دیکھ رہے تھے کہ مسلسل ان اختلافات سے کیا نتائج نکلنے۔ ان سب باتوں کی وجہ سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت چھوڑ دی اور صلح کر لی۔ تاریخ ہم اس لیے پڑھتے ہیں حضرات کہ تاریخ سے انسان کو سبق لینا چاہیے۔ انسان کی عمر ہے بہت مختصر ہے ہماری، اگر ہم خود ہی ہر چیز کا تجربہ کرنے لگ جائیں اور اپنے ہی تجربات کی روشنی میں ہم چلیں تو بہت مشکل ہو جائے۔ اس لیے تاریخ اس مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے کہ تاریخ میں کیا کیا باتیں ہو گئی اور ان سے عبرت لے کر کے اپنی زندگی کو اس انداز میں چلانا چاہیے۔ ہمارا اختلاف سے واسطہ پڑتا ہے گھروں کی سطح پر، خاندان کی سطح پر، علاقے کی سطح پر، ہم کسی ادارے میں ہیں تو وہاں پر۔ ان اختلافات کو کس طرح حل کیا جاتا ہے
اس میں کس طرح سازشیں کی جاتی ہیں، یہ سب باتوں کو سمجھنے کے لیے تاریخ کو پڑھنا ضروری ہے۔ اور اگر آپ تاریخ میں ایسی باتیں آ جاتی ہیں تو ہم پورے حوصلے کے ساتھ، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم صرف اپنی تعریف کر رہے ہیں، ہم تاریخ کو لے کر کے چل رہے ہیں، جو ہوا وہ ہوا، ہم اس کے منکر نہیں، لیکن اس واقعے سے کوئی کیا سبق لے رہا ہے یہ تو ہر آدمی کا اپنا کام ہے۔ یوں کہنا کہ ہم تو تاریخ پڑھنے کا حوصلہ ہی نہیں رکھتے، ہم تاریخ پڑھ لیں گے تو یوں ہونا پڑے گا، کیوں ہونا پڑے گا؟ تو میری کمزوری، تاریخ پڑھ کر میں اپنے بڑوں سے بدگمان ہو جاؤں گا، تو میں کیوں بدگمان ہو جاؤں؟ جو ان کی بڑائی والی باتیں ہیں، ان کی تعریف والی، وہ سب ہیں ہمارے سامنے۔ اگر اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں جس سے ہمارے عقیدے کو کچھ نقصان پہنچتا ہے تو حضرات ہمارا عقیدہ ٹھوس دلائل سے ثابت ہے، اور ان تاریخی واقعات کی سند نہیں ہے۔ جب دو باتیں آپس میں ٹکرائیں گے، مضبوط لیں گے، کمزور چھوڑ دیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تاریخ کی وجہ سے ہمارا عقیدہ خراب ہو جائے، ہاں عقیدے کی وجہ سے ہم تاریخ کی بات رد کر دیں گے۔ تو یہ واقعات ہوئے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد دستبردار ہوئے، اور اس کے بعد وہ آگے مدینہ منورہ۔ تاریخ میں 41 ہجری کو عام الجماعہ کہا گیا کہ یہ اتفاق کا سال تھا، جب مسلمانوں کے اختلافات جو تقریباً 35 ہجری میں شروع ہوئے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخر زمانے میں فتنہ پھیلا، سبائی فتنہ، اور اسی فتنے کی زد میں حضرت عثمان شہید ہو گئے، حضرت علی شہید ہو گئے، حضرت طلحہ شہید ہو گئے، حضرت زبیر شہید ہو گئے، کتنا نقصان ہو۔ یہاں پہنچتے پہنچے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کو دبا دیا، اور ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ فرمایا میں لوگوں کی لاشوں پر اپنی حکومت قائم کرنا نہیں چاہتا، لوگوں کی لاشیں گرے میری حکومت رہنے۔ حکومت قائم کرنا حضرات ایک تو ہوتا ہے بدن پر اور ایک ہوتا ہے دل پر۔ اگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ظاہری طور پر ختم ہوئی تو لوگوں کے دلوں پر قائم ہو گئی، سب ان کے مرتبے کا اور زیادہ قائم ہو، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مدینہ منورہ میں رہنے لگے، وہاں سے ہجرت کر کے آ گئے۔ کوفہ میں فرمایا میں نہیں رہوں گا، ان لوگوں پر میرا اعتماد اب نہیں۔ مدینہ منورہ میں رہنے لگے، اور ان کا اس واقعے کے یہ 41 کا واقعہ ہے، اس کے 9 سال بعد سن 50 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کس طرح ہوا ہے تو کہا جاتا ہے ان کو زہر دیا گیا۔ زہر کس نے دیا تو کہا جاتا ہے ان کی ایک بیوی تھی جعدہ بنت الاشعث، اس نے یہ کام کیا۔ جب وہ اس حالت میں تھے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو زہر کس نے دی؟ انہوں نے فرمایا چھوڑ دو، اللہ کے حوالے، ہاں میرا انتقال ہو جائے تو مجھے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دو، اور حضرت عائشہ سے اس کی اجازت لے لو۔ ان سے اجازت لی گئی، انہوں نے کہا ٹھیک۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ بنو امیہ اس میں رکاوٹ ڈالیں، تو جھگڑا ہونے لگے تو جھگڑا مت کرو اور مجھے بقیع میں دفن کر دو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے مزاج میں اصلاح شامل، انتقال ہو گیا، لیکن انتقال سے قبل فرمایا کہ میرے انتقال کے بعد ایک بار پھر حضرت عائشہ سے اجازت لے لو، شاید میری زندگی میں انہوں نے میرے لحاظ میں اجازت دی، ورنہ وہ دینا نہیں چاہتی تھی، تو میرے انتقال کے بعد دوبارہ ان سے پوچھ لو۔ انتقال کے بعد پوچھا جو ہم نے کہا بالکل خوشی سے لے آئے ان کو یہاں دفن کر دیں۔
لیکن اس وقت مروان وہاں پر تھا، وہ رکاوٹ بنا اور اس طرح لڑائی کی جیسے نوبت بننے لگی، اور حضرت حسین تو لڑائی کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ پھر بیچ میں عبداللہ بن جعفر آئے، انہوں نے کہا آپ کو نہیں معلوم ہے، حضرت حسن نے کہا تھا کہ لڑائی ہونے لگے تو پھر مت کرو، بقی میں کرو، تم بقی میں کر دو۔ تو اس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے لڑائی ختم کی پھر، اور بقی کے اندر ان کو دفن کیا گیا سن 50 اور ربیع الاول کا مہینہ۔ یہ باتیں ہو گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ان کا انتقال ہوا تو مدینہ میں ان کے جنازے میں اتنا رش کہ سوئی گراؤ کہ زمین تک نہ پہنچے، اور لوگ اتنے رو رہے تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رو۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرات، کوفہ آپ کے سامنے، یہ ہے کوفہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت خلافت یہاں ہوئی۔ یہ ہے دمشق کا علاقہ، یہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر یہاں سے جب یہ لشکر دونوں چلے ہیں مدائن کی طرف، دیکھ رہے حضرات یہ مدائن، یہاں سے حضرت حسن آئے اور یہاں سے حضرت معاویہ آئے، اور یہاں پر وہ صلح ہوئی، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے دستبردار۔ ربیع الاول سن 50 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ قاتل کو کسی نے زہر دیا معلوم نہیں ہو سکا۔ عمر ان کی 47 سال تھی۔ بقی کے اندر ان کی قبر ہے آج بھی، دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں حضرات، یہ بقی کا قبرستان ہے۔ مسجد نبوی کے مشرقی جانب میں بقی کا قبرستان، اور اس بقی کے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر، یہ نظر سے ہی نہیں آ رہی ہے ان کی قبر ہے۔ یہاں تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ختم ہو، خلافت راشدہ یہاں پوری ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت ہو، پھر بادشاہت کا انداز شروع ہو جائے۔ اس کو پھر بھی خلافت کہتے ہیں، لیکن خلافت علی منہاج النبوت، نبی کریم علیہ السلام کے طریقے اور نقش قدم پر جو ہوئی وہ یہ خلافت۔ آگے پھر اور باتیں آ گئی تو 30 سال پر وہ پوری ہو گئی۔ اس لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 6 مہینے، یہ وہ 30 سال پورے کر لیتے۔ حضرت ابوبکر 2 سال، حضرت عمر 10 سال، حضرت عثمان 12 سال، حضرت علی 5 سال اور اس سے اوپر کچھ وقت، 6 سال تقریباً، اور اس میں 6 مہینے کم، یہ 6 مہینے پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ اس طریقے سے 30 سال پورے ہو اور خلافت راشدہ یہاں ختم ہو گئی۔ اب خلافت راشدہ پر انشاءاللہ اگلی مجلس میں بات کریں گے۔ جب ہم دنیا کے سامنے اسلامی حکومت کی بات کرتے ہیں تو اس کا نقشہ کیا ہوتا ہے، خلافت راشدہ کیا تھی، مختلف حوالوں سے انشاءاللہ پھر اگلی مجلس میں بات۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرمائے، پریشان لوگوں کے اللہ پریشانیاں دور فرمائے، اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرمائے، اموات المسلمین کی اللہ مغفرت فرمائے، اللہ پوری امت کی حالت پر رحم فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔